سامعین و حاضرین، ناظرین اکرام، نماز عصر ادا کرنے کی سعادت ہم سب نے حاصل کی۔ پروگرام میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے میں ثنا خوانی مصطفیٰ کا سلسلہ آج کی اس محفل پاک میں دوبارہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پڑتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پہ سجانے آئے ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ، جن کی آواز کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، صاحب نسبت، صاحب حال جناب الحاج شہباز قمر فریدی۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفوی میں اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ رخ حیات پہ رنگ دوام آیا ہے، وہ ذی وقار، وہ عالی مقام آیا ہے۔ میں خود کو دیکھ رہا ہوں ریاض جنت میں، میرے لبوں پہ محمد کا نام آیا ہے۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جناب الحاج شہباز قمر فریدی، نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے سب کو پہلے تو عرس پاک کی مبارک، اور حضور قبلہ حضرت صاحب کا شکریہ، ان کی محبت کا، حضور قبلہ صاحب جی سرکار کا، جن کی محبتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں اور ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو بلند ضرور فرمائے۔ مل کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھ بھالائے ان کون مٹھا مر بھالائے لجپال جدا رکھ بھالائے ان کون مٹھا مر بھالائے میری اس سونے نال لگ گئی ہے میری اس سونے نال لگ گئی ہے میری خواجہ کریم نال لگ گئی ہے میری خواجہ عبدالرحمان نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاور بھالائے سترو شری پڑے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھ بھالا ہم کون مٹا مر بھالا میری اس سونے نال لگ گئی ہے میری اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کملی والا آوے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے جتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے رہندا سدا سویرا ہے سرکار قبر وچ آکھن گے چھڈ دے اوہے تے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں ہمارے لیے عاشقوں کا مجمع ہے اور اتنی ہزاروں کی تعداد میں ذرا پتہ چلے حضور کے عاشق ہیں مل کے بولیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
حضور کے لیے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے پڑھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے من یہ امن و امان تمہارے لیے یہ امن و امان تمہارے لیے پڑھیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سیدی اعلیٰ حضرت میدان حشر کا نقشہ پیش کرتے ہیں حضور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اشارے سے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان ٹھیک ہے حضور ٹھیک ہے حضور دہن میں زبان حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھیں تو جس زبان یہ کس لیے ہے دی گئی ہے کہ نبی مصطفیٰ کا ذکر ہو اور عیدگاہ شریف کا مشن ہی یہی ہے کہ گھر گھر میں ذکر مصطفیٰ کی شمع جلائی جائے مل کے میرے ساتھ شامل ہو جائیں دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے کون کون جو آیا ہاتھ اٹھائے اور مل کے کہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی ہو علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سباوا چلے سباوا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اس نبی کے جھنڈے تلے مل کے سب کہیں گے کہ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
ذرا زور لگا کے بولے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ میرے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ میرے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن خواب والے لیوا کے تلے سنا میں گلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں گلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے شاہ قبلہ حضرت صاحب اور قبلہ صاحب جی کے ساتھ محبتیں جن کی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد حبیب اللہ شاہ صاحب آستانہ عالیہ حضور خواجہ زندہ پیر سرکار وہ جلوہ فرما ہوئے ہم انہیں بھی سائیں کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً و سہلاً بابا حضور کی اجازت سے رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں یہ رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کون ہوگا امام میں صفے انبیاء کون ہوگا امام میں صفے انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں فاتح پر شکل شامل پنج تل فاتح پر شکل شامل پنج تل یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں خواجہ خواجگاہ
اصل کلام مصرع ہے کہ میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، رات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، وہ مجھے کیا کمی آپ ہیں، آپ ہیں، وہ مجھے کیا کمی آپ ہیں، آپ ہیں، وہ مجھے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ حاضرین اکرام، دنیا بھر میں تشریف فرما ARYQ ٹیلی ویژن کی وساطت سے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھنے والے ناظرین اکرام، عرس سے مقدس کی یہ متبرک تقریب اپنے عروج پہ پہنچ چکی، چراغ محفل تشریف لے آئے۔ ابھی آپ کے سامنے اندلیب ریاض رسول جناب شہباز قمر فریدی والہانہ انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ حاضرین پہ وجد طاری ہو رہا تھا، دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عرس مقدس ولی کامل جناب حافظ پیر جان عالم محمد عبد الرحمن المعروف ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت فرماتے ہیں، کوئی نظارہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سامعین کرام، ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی تھی کہ اس دوران جلوہ افروز ہوئے ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب پیر طریقت سید محمد حبیب اللہ شاہ صاحب۔ آپ عیدگاہ شریف کے آستانے کی ہر محفل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہم عیدگاہ شریف کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جناب پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ، میں آج کی اس محفل پاک میں ان کو دعوت خطاب دینے والا ہوں۔ ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں حکیم الامت کا یہ شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ یہ یوم عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ہے، یہ یوم استحکام پاکستان ہے۔ پیر حسان حسیب الرحمان کو بلانے سے پہلے
صرف 3 مصرے آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک نظر تجھ کو دیکھنے کے لیے آسماں ایڑیاں اٹھاتا ہے، تیری پرواز کون دیکھے گا؟ ایک نظر تجھ کو دیکھنے کے لیے آسماں ایڑیاں اٹھاتا ہے، تیری پرواز کون دیکھے گا؟ نعرہ تکبیر و رسالت کی خوبصورت گونج میں تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ والا شان پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب ذیشان سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، اور آج یوم ہے حضور علیہ السلام کے غلام صادق، اللہ کے ولی کامل، ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگاں، کیا خوب کہا کسی نے فخر عرفاں، حضرت عبدالرحمن دستگیر بے کساں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ کا یوم ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، اور گمکول شریف کے عظیم سجادہ نشین۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ پروگرام مختصر کیا، اس وجہ سے دعوت زیادہ احباب کو نہ پیش کر پائے، لیکن آپ کو دعوت دینے کے لیے نہیں فون کیا تھا، یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا، کیونکہ عیدگاہ کا کوئی پروگرام ہو وہ آپ کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، آپ کی شرکت کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ حضرت اپنے ہی گھر میں حضرت قبلہ پیر طریقت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی جلوہ گر ہیں، اللہ حضرت کا بھی اقبال مزید بلند فرمائے، اور حضرت کے فیضان میں اور گمکول شریف کے فیضان میں بھی مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر تشریف فرما اور پوری دنیا میں AWQ TV پہ اس وقت براہ راست سننے والے ناظرین، اس وقت الحمدللہ ہم اس خانقاہ میں اکٹھے ہیں جو ایک نقشبندی خانقاہ ہے، جو ایک مجددی خانقاہ ہے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی خانقاہ ہے، اور اس ذات کے یوم پہ اکٹھے ہیں جو ایک ولی کامل ہیں، جو ایک عالم شریعت ہیں، جو خواجہ خواجگاہ ہیں،
جو مفتی اسلام ہیں، جو شیخ المحدثین والمفسرین ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پہ اکٹھے ہیں۔ عیدگاہ شریف ہو یا گھمکول شریف ہو، الحمدللہ یہ دونوں نقشبندی مجددی خانقاہیں ہیں۔ یہ دونوں وہ خانقاہیں ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلامی کا رشتہ مریدی کے طور پہ حاصل ہے۔ الحمدللہ مریدی کے طور پہ حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرب سلسلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے سلاسل مقبول ہیں، سب سلاسل مقبول ہیں۔ یہ سلسلہ حضور کی بارگاہ میں اقرب سلسلہ ہے، کیونکہ اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس سے۔ اس سلسلے کا آپ کو پہلے تعارف بہت ضروری ہے۔ سلسلہ نقشبند حضرت سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک اسے صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمہ اللہ سے لے کر اللہ اکبر حضرت عبد الخالق اژدوانی رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے کو تیفوریہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد الخالق اژدوانی سے لے کر حضرت شاہ نقشبند تک اس سلسلے کو خواجگانیہ سلسلے سے پہچانا جاتا تھا، اور حضرت شاہ نقشبند حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند حضرت شاہ نقشبند سے لے کر آج تک اسے نقشبندی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیر طریقت حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اسے نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کہا جاتا ہے۔ عیدگاہ شریف بھی اور میں نے گھمکول شریف بھی جیسے کہا، یہ دونوں الحمدللہ نقشبندی مجددی خانقاہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم خواجگان نقشبند کے ذریعے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اور خواجگان نقشبند کے ہاتھوں کو چومتا چومتا ہمارا ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے دست مبارک کے صدقے ہمارا ہاتھ حضور کے نالین پاک پہ پہنچ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، تمام سلاسل برحق ہیں، چاہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ عالیہ سولوردیہ ہو، چاہے وہ جو بھی سلاسل ہیں، تمام سلاسل برحق ہیں۔ سب کی منزل گنبد خضرا ہے، رستے اور طریقے مختلف ہیں، سب کی منزل گنبد خضرا ہے، سب کی منزل ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کے ذریعے سب کی منزل ذات خدا ہے۔ سب کی منزل ایک ہے، طریقے مختلف ہیں، سب کی منزل ایک ہے، رستے مختلف ہیں۔ سب سلاسل کا جو مقصد ہے وہ وصول اللہ ہے، وہ وصول اللہ ہے۔ آج کل ڈرامے بازیاں بہت ہوتی ہیں، سلاسل کا اور مشائخ کا مقصد وصول اللہ کے بجائے وصول دنیا بنایا جاتا ہے، اور مشائخ بھی اسی کو پرموٹ کرنا، بعض اصل مشائخ وہ نہیں جو نام نہاد لوگ ہیں، وہ بھی اسی کو پرموٹ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو مشائخ کا مقصد ہے وہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اصل جو مشائخ سے جڑنے کا مقصد ہے وہ وصول اللہ ہے، کہ جو انسان اللہ والوں سے جڑتا ہے، اللہ صرف کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے بتایا تمام سلاسل برحق ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، وہ وصول اللہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر کسی کو اپنا پیر سونا لگتا ہے نا، ہر کسی کو اپنا پیر پیارا لگتا ہے نا، لیکن ہمارا پیر ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو سب نے اپنا پیر اور مرشد مانا ہے۔ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے سلسلہ عالیہ نقشبند جو ہے، سلسلہ عالیہ نقشبند ایک یگانہ اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ الحمدللہ ایک یگانہ اور ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس سلسلے کے اقرب اور ممتاز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر سے، کس سے ابتدا ہوتی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر سے، اور میرے پیر طریقت اللہ اکبر، وہ ذات اقدس جس کو روحانیت کی دنیا میں ایک آفتاب مانا جاتا ہے، وہ ذات اقدس جس کو روحانیت کی دنیا میں ایک مہتاب مانا جاتا ہے، وہ ذات اقدس جس کے دیے گئے چراغوں سے اندھیری رات کے رستے بڑی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، جس کا نام شیخ احمد سرہندی ہے، جو مجدد اعظم ہے، جو مفتی اعظم ہے، جو صرف اپنے دور کا مجدد نہیں بلکہ مجدد الف ثانی ہے، 1000 سال آنے والوں کا بھی مجدد ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کہتے ہیں تو پتا چلا کہ کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل شخصیت کا نام ہے، افضل البشر بعد انبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں بڑا آسان ہے، ظاہر سی بات ہے، وسیلہ جتنا
قوی اور مضبوط ہو رستہ اتنی جلدی اور آسانی سے طے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد کہتے ہیں صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء ہے اور حضور کے قریب ترین ہے، تو جتنا مضبوط وسیلہ ہوگا اتنا آسان رستہ ہوگا۔ اب جتنا قریب کا وسیلہ ہوگا اتنی جلدی رستہ طے ہوگا۔ اب کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہارے شیخ کا مزار کیا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی کا مرید ہو، وہ بڑے فخر سے اٹھ کے کہے گا الحمدللہ میرے شیخ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت ولی کامل ہے، وہ حضرت معین الدین چشتی کا مزار اجمیر شریف میں ہے۔ شہباز فریدی صاحب تشریف لائے ہیں، کوئی پوچھے کہ آپ فریدی ہو، آپ کے شیخ کا مزار کدھر ہے، یہ اللہ کے ایک ولی کامل اور قطب کامل کا نام لیں گے اور کہیں گے میرے پیر حضرت سیدنا بابا فرید کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں ہے۔ کوئی خوش نصیب قادری ہو، اس سے کوئی پوچھے تمہارے شیخ کا مزار کدھر ہے، وہ جھوم جھوم کے کہے گا میرے شیخ غوث اعظم۔ ہم یہ تسلیم کر کے بیان کرتے ہیں الحمدللہ جن کا قدم گردن اولیاء پر ہے، جن کا قدم گردن اولیاء پر ہے۔ پھر کہتا ہوں میں نقشبندی ہو کے بتا رہا ہوں جن کا قدم صرف قادری سلسلے کے نہیں تمام سلسلے کے اولیاء کی گردن پہ ہے، وہ سیدنا غوث اعظم۔ وہ سیدنا غوث اعظم کے بارے میں بتائے گا میرے شیخ غوث اعظم کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ کوئی حجویری سے پوچھے کہ تمہارے پیر کامل کا مزار کدھر ہے، وہ بتائیں گے ہمارے پیر کامل سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار لاہور میں ہے۔ لیکن اگر کوئی صدیق اکبر کا مرید سے پوچھے نا تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے، وہ بولے گا ہمارے پیر کا اپنا کوئی مزار نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر کا مزار، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر صدیق کا مزار ہے، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر صدیق کا مزار ہے۔ تو پتا چلا وسیلہ جتنا قرب کا ہوگا رستہ اتنی آسانی سے طے ہوگا۔ پتا چلا ہمارے پیر کا اپنا کوئی پتہ نہیں، مصطفیٰ کا پتہ ہی ہمارے پیر کا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تمہارا پیر کہاں رہتا ہے، ہم بتائیں گے ہمارے پیر نے اپنا مزار رکھا ہی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ہمارے پیر کا مزار اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں، اور یاد رکھنا صدیق اکبر کو کسی کمیٹی نے امام نہیں بنایا کہ جس کا دل کرے مانے جس کا دل کرے نہ مانے۔ صدیق اکبر کو کسی وقاف نے امام نہیں بنایا کہ جس کا دل چاہے ہٹا دے اور جس کا دل چاہے لگا دے۔ صدیق اکبر کو امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، صحابہ کا امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، اور صدیق اکبر کا مصلی کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس نے یہ چھیننے کی کوشش کی اس کا ایمان چلا جائے گا۔ ابو بکر کا مصلی کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے، ابو بکر کا مصلی آج بھی قائم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی اتفاقی امام نہیں ہے، ایک دفعہ حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے، صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر نہیں ہے، ابو داؤد میں یہ موجود ہے، حضرت عمر فاروق سے کہا حضور آپ نماز پڑھا دیں، حضرت فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں لا 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 نہیں نہیں نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آؤ تم سننا چاہتے ہو صدیق اکبر کی شان میں ایک جملہ پھر آگے چلے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ اتنی پابندی سے حضور نے فرمایا کہ میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، میں اس کی وجہ یہ سمجھا ہوں جب اللہ نے معراج کی رات سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی نا، سب نبیوں کو مقتدی بنایا، میرے نبی کو امام بنایا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ جب میرے نبی نے سب صحابہ میں صدیق اکبر کی افضلیت بتانی تھی، سب کو مقتدی بنایا، ابو بکر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے، ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ تو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے امام ہو کے سب صحابہ میں یگانہ شان رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کا سلسلہ تمام سلاسل میں یگانہ شان رکھتا ہے، تمام سلاسل میں یگانہ شان رکھتا ہے۔ اور سلسلہ نقشبند کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کی ابتدا ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے ذکر باللسان بعد میں کرنا ہے، پہلے ذکر قلبی کرنا ہے، اور اگر ذکر لسان پہلے بھی کرو تو ذکر باللسان تمہاری منزل نہیں ہے، ذکر بالقلب تمہاری اصل منزل ہے۔ صرف یعنی زبان سے ذکر نہیں کرنا، اس ذکر کا نور کو دل میں اتارنا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ دل سے کرنا ہے۔ ہمارے
ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اور یقیناً یہی تعلیم ہے گھمکول شریف کی کہ سانس اندر جائے تو دل کہے، ایسے نہیں، سانس اندر جائے تو دل کہے، سانس اندر جائے تو دل کیا کہے؟ اللہ، اور بار آئے تو ہو، کیا خالی یہی رہنا ہے اور پھر دعا کر کے گھر جاؤ لنگر کھاؤ؟ نہیں، پھر کہا کہ ہو کی ضرب دل پہ جا کے لگے، یہ دل پہ ضرب لگانی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ تمہارے دل سے غیر کا تصور نکل جائے، تمہارے دل سے غیر کا تصور نکل جائے، تمہارے دل سے نفس کی خواہشیں نکل جائیں، تمہارے دل سے نفس کی ہوس نکل جائے، تمہارے دل سے غیر کی محبت نکل جائے، دل پہ ایسی ضرب لگے کہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے، دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے۔ مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ ذکر باللسان تو کرو ہی کرو، لیکن اصل ضروری یہ ہے ذکر بالقلب کرو، ذکر بالقلب کرو، یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرو۔ پھر مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ پھر جذب ربانی ملے تمہیں۔ ذکر ایسے ہی نہیں کرنا اللہ 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 دعا ہوئی لنگر کھایا گئے، نہیں، آپ نے فرمایا ذکر سے جذب ربانی حاصل کرو۔ حضرت شیخ مجدد بھی فرماتے ہیں ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے تمہیں جذب مل جائے، اور جذب کس کو کہتے ہیں؟ جذب وجد کو کہتے ہیں، کہ ذکر اس طرح نہیں کہ اپنی پوری پرسنالٹی سنبھال کے بڑا آسان کر رہے ہو، ذرا سی گردن ہلا کے اللہ اللہ کہا، یہ ذکر نہیں ہے۔ کہا ذکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں کسی اور کی ہوش نہ ہو، کسی اور کی ہوش تو دور کی بات ہے، اپنی ہوش بھی بھول جائے۔ اللہ کا ذکر کرو تو وجدانی کیفیت میں کرو، دنیا کو بھول کے اللہ کا ذکر کرو، اس انداز میں ذکر کرو جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کہ لوگ کہیں یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ کہا جب تم گم ہو کہ اللہ کا ذکر کرو گے نا، جب وجد میں اللہ کا ذکر کرو گے نا، جب کہ اللہ کا ذکر کرو گے نا بج میں، تو حضرت شیخ مشائخ نقشبند فرماتے ہیں پھر اس جذب کے ذریعے تمہیں اللہ کا وہ قرب ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی جذب کی حالت میں تم اپنی آنکھوں سے وہ منزل دیکھ لو گے کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو، محمد شم میں محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ اور قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں حضرت سے رستے میں بھی ایک اشارتاً بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ یہ ہمارے مشائخ نقشبند کا اعزاز ہے کہ ہمارے مشائخ نے دل کو سکون دینے کے لیے کوئی مادی وسائل کا ذریعہ نہیں اپنایا، فقط اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بتایا، فقط بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو وہ تمہیں دنیاوی طریقوں سے نہیں ملے گا، اللہ رسول کا ذکر کرو، یہ تمہارے دل کو سکون دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ نقشبند میں مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے، اور آج کے اس یوم عرس کا پیغاموں میں سے ایک پیغام سب سنگی یہ بھی لے کے جائے کہ اپنی زندگی میں مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ یہ سلسلہ نقشبند کی ایک عظیم چیز ہے جو ہمارا درہ امتیاز ہے۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، آج کے بعد مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اگر روز آنا ہو سکے تو کیا ہی کہنا، اگر تہجد کا وقت ہو تو سونے پہ سہاگا، اور اگر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن تو اللہ کے لیے نکال لو، ایک دن کا کچھ حصہ تہجد کے وقت کا نکالو۔ کیسے کرنا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تنہائی میں ہو، کوشش کرو مسجد بھی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر تنہائی ہو تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، بالکل تنہا ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، کوئی اور تمہیں دیکھ نہ رہا ہو تمہارے رب اور تمہارے آقا کے۔ وضو کر کے ہاتھوں کو باندھ دو، دو زانو بیٹھ جاؤ، دو زانو جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھو، یا ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھ جاؤ، میری طرف دیکھو، آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی کو سینے سے لگا لو، اور کوشش کرو کہ ہر تصور دل سے نکل جائے۔ اس وقت نہ دکان کا خیال آئے، نہ کاروبار کا خیال آئے، نہ نوکری کا خیال آئے، اور نہ بچوں کا خیال آئے۔ اس وقت اپنے آپ کو ہلکا کر لو ہر خیال سے، اگر خیال ہو تو اللہ کا ہو یا اس کے رسول کا ہو، اور سانس اندر کرو، اللہ باہر کرو، اندر کرو، اللہ باہر کرو، اور بار کرتے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جتنے تمہارے وظائف تمہیں یاد ہیں چاہے ان کا تصور کرو۔ تصور مین ہے کہ ذہن کو اللہ کی طرف لگا کر رکھو، اس وقت ذہن میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر جانو، ہاتھ باندھ کے اس طرح بیٹھ جاؤ کہ یا میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور کوشش کرو کہ تمہاری تار جڑ جائے۔ ہاتھ باندھ کے کہو یا اللہ تیرا فقیر بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ہاتھ باندھ کے کہو یا اللہ تیرا بگتا بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے مشائخ نقشبند کا تصور کرو، حضور کے وسیلے سے اللہ کا تصور کرو، اللہ کا ذکر ذکر خفی
اس طرح اللہ کا ذکر کرو اور اس وقت کو مراقبے میں گزارو. خدا کی قسم اس سے تمہیں وہ منزل ملے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. مراقبہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے نقطہ ذہن کو ہٹا کے ایک نقطے پر اپنی پوری توجہ کر لینا, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات اقدس ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کا تصور کرو. کیا پیر ہیں ہمارے یار, کیا مرشد ہیں ہمارے یار, قربان نہ جائیں ہم اپنے مشائخ نقشبند سے کس خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں, یہ بھی ایک نقشبندیوں کا بچہ آیا ہے, دعا کریں اللہ اس کو مشائخ نقشبند کا صحیح وارث بنائے اور صحیح انداز میں حضرت بہاؤالدین نقشبند کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا بنائے. اللہ اکبر. مراقبہ کیا ہے؟ ہر طرف سے ذہن کو ہٹا کے اللہ سے لگا دینا. تم اپنے پیروں کے بتائے ہوئے طریقے سے مراقبہ کر کے تو دیکھو, تمہارے مشائخ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جو ایک نقشبندی شیخ ہیں, یہ مرید ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے. حضرت سیدنا مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ نقشبند بھی عجب قافلے کے سالار ہیں. اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا مشکل رستہ ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چلتا. شہباز فریدی صاحب مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں, عادل عباسی صاحب ماشاءاللہ, مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ مشائخ نقشبند مرید کو رستہ طے کراتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آنکھیں بند کر کے بس شیخ کے بتائے ہوئے رستے پہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوتا ہے. بتاؤں کتنی آسانی سے رستہ طے کراتے ہیں, بتاؤں کتنی آسانی سے رستہ طے کراتے ہیں. آج ذرا ذکر کو اللہ کے ذکر سے آپ دل کو آباد کر کے جانا ہے. نیت کرو کہ آج ذکر سے دل کو آباد کر کے جانا ہے. کسی نے کہا ہے نا, دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے, اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ, یہ ہم نقشبندیوں کے تاجدار ہیں. حضرت با یزید بستامی ارشاد علاقے میں نا, میں تقریر کر لوں نا, تسی بیٹھ جاؤ. حضرت یار بیٹھ جائیے. حضرت سیدنا اس بات کو یہاں پر تشریف فرما, اور اس ارواح پہ پوری دنیا میں یہ براہ راست سنا جا رہا ہے. بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا. اللہ والے کیسے تقدیریں بدلتے ہیں. اللہ والے ڈنڈے اٹھا کے نہیں چلتے, اللہ والے پھول پکڑ کے چلتے ہیں. اللہ والے گالیاں دیتے نہیں پھرتے, اللہ والے دعائیں دیتے پھرتے ہیں. اللہ والے مسلمانوں پہ کفر کے بلا وجہ, عذر شرعی ہو تو وہ اور بات ہے, بلا وجہ مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے پھرتے, بلکہ اللہ والے کافروں کو مسلمان کرتے ہوتے ہیں. حضرت با یزید بستامی, میں نے کہا نا مشائخ نقشبند خاموشی سے بندے کو یوں اٹھاتے ہیں اور یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت با یزید بستامی کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آ گئی. لوگوں نے بتایا کہ بھئی ایک فاحشہ عورت آئی ہے حضور, اس کی وجہ سے پورا علاقہ گناہ میں جا رہا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ اس کا مقام کہاں پر ہے. بتایا گیا, آپ فرمایا چلو اس کے مقام پہ چلتے ہیں. حضرت با یزید بستامی اس فاحشہ عورت کے مقام پہ چلے گئے. جو تو تھے نا اصل مرید, انہوں نے کہا دیکھو آج ہمارا پیر یہاں جا رہا ہے, اس عورت کی قسمت بدل جائے گی. جو شیور مرغیاں تھی, جو شیور کام تھا, انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے پیر صاحب ہیں, ہم انہیں کیا سمجھتے تھے اور یہ کہاں جا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں تھا, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے عالم کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت با یزید جو ہے وہ جاتے ہیں اس فاحشہ عورت کے پاس, کہتے ہیں تیری کیا قیمت ہے. اس نے اپنی قیمت بتائی. آپ نے فرمایا یہ لے تیری قیمت ادا کر دی. اس نے کہا اب, آپ نے فرمایا جا غسل کر کے پاک لباس پہن کے آ. وہ گئی پاک لباس پہن کے آئی. آپ نے فرمایا یہاں صاف کپڑا بچھا لے. اس نے صاف کپڑا بچھا دیا. آپ نے فرمایا اب قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جا. وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی. مراقبہ یہی ہے نا, قبلہ رخ ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا. آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاؤ. اس نے کہا حضور یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے. آپ نے فرمایا میں قیمت ادا کر چکا ہوں, جو کہہ رہا ہوں وہ کر. وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی. وہاں وہ بیٹھی, آپ نے فرمایا سجدہ ریز ہو جا. وہ سجدہ ریز ہو گئی. آپ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا. حضرت با یزید نے کہا یا اللہ, ظاہر بدلنا میرا کام تھا, دل بدلنا تیرا کام ہے. ایک
लम्हे में वो औरत की तौबा हुई, एक लम्हे में वो औरत मकाम वलायत पे फायज हो गई। और फिर सूफिया कहते हैं कई पुश्तों तक उसकी औलाद में अल्लाह के वली जन्म लेते रहे, कई पुश्तों तक उसकी औलाद में अल्लाह के वली जन्म लेते रहे। ये है हमारे नक्शबंद के मशाइख, आंखें बंद कराते हैं, लंबा इंतजार नहीं कराते, आंखें बंद करके इंसान को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। और इस सिलसिले का एक और बात यह भी है कि इस सिलसिले में इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले सबसे ज्यादा तलकीन की जाती है। सिलसिला नक्शबंद के मशाइख का कहना है कि इस तरीक की तरक्की का तमाम दारो मदार इत्तबा सुन्नत में है, तमाम दारो मदार इत्तबा सुन्नत में है। इस तरीक में कोई तरक्की कर ही नहीं सकता इत्तबा सुन्नत के बगैर, जब तक वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को नहीं अपनाता। और सुनो बड़े गौर से नक्शबंदियों, हमारे पीर तरीकत हजरत शेख मुजद्दिद अल-क़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत शेख मुजद्दिद इरशाद फरमाते हैं कि पीर पकड़ने का मकसद भी यही होता है कि वो इंसान को शरीयत का पाबंद बनाए। आप फरमाते हैं पीर मुरीदी जो है ये पढ़ने पढ़ाने का नाम है, तवज्जो सारी मेरी तरफ रखिए। आप फरमाते हैं पीरी मुरीदी पढ़ने पढ़ाने का नाम है, ना कि कुल्ला और शजरे का। आप फरमाते हैं सिर्फ किसी का कुल्ला देख के उसको पीर नहीं समझना, सिर्फ किसी का शजरा देख के उससे पीर नहीं मान लेना, बल्कि यह देखना है जिसकी दस्तार सर पे रखी है उसकी अमानतों का अमीन है या नहीं, उसकी तालीम को चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर उसकी तालीम बयान कर रहा है या नहीं कर रहा। आप फरमाते हैं हम सिर्फ शजरा देख के किसी को पीर नहीं मानेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि जिसका शजरा सुना रहा है क्या उनकी तालीमात पर कायम है या नहीं है, क्या उनकी तालीम को बयान कर रहा है या नहीं बयान कर रहा। हजरत शेख मुजद्दिद अल-क़सानी फरमाते हैं कुल्ला और शजरे की बहुत अहमियत है सिलसिलों में, लेकिन इस पे इन्हसार नहीं है। असल में यह देखा जाएगा अगर वो बुजुर्गों की तालीम पे कायम है तो उसका कुल्ला तो कुल्ला है, उसके कदमैन को भी अपने सर पे रखा जाएगा, लेकिन अगर बुजुर्गों की तालीम से हट गया है तो वो मोतबर नहीं होगा, वो मोतबर नहीं होगा। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारो मदार बस इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दो चीजों में है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक अजीम शेख, एक अजीम पीर तरीकत हजरत किबला पीर नूरुल हक कादरी साहब मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। खुदा का खास एक एहसान है ये